برائی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے. ان برائیوں میں دو چار برائیاں جو بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے. ایک برائی بے پردگی کا فتنہ, بے پردگی کا طوفان جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے نوکٹا گاؤں کے اندر ہمارے نوجوان جو شراب کے اندر نشاور چیزوں کے اندر لگ کر یعنی نشاور چیزوں کے عادی بن کر یعنی ہمارے نوجوانوں کو نشہ کی اس طرح لت لگ چکی ہے کہ اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, سماج و معاشرے کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کل تک وہ شادی بیاہ وہ نکاح جو بڑے بڑے شہروں میں بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے, کروڑوں روپوں میں ہوا کرتے تھے, لاکھوں میں ہوا کرتے تھے, سینکڑوں میں ہوا کرتے تھے, آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب کبھی گھر آنا ہوتا ہے دیکھتے ہیں فلاں گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے, فلاں گھر کے اندر سے بارات نکل رہی ہے, کتنی گاڑیاں جا رہی, 50 اسکارپیو نعوذ باللہ, اللہ اکبر کبیرہ, کتنے بارات جا رہے ہیں, 100 200, اللہ اکبر کبیرہ, کتنے کیمرہ مین ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, 5-10, اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا خرافات, رسومات و بدعات, اللہ اکبر کبیرہ. ان رسومات و بدعات کو, ان خرافات کو اگر یہ چیز گنہگار مجاہد قاسمی اپنی زبان میں بیان کرنا شروع کر دے تو بات ختم ہو جائے گی, مگر میری بات مکمل نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ, یہ کہتے ہوئے نوکٹا والوں, میرے قوم کے غریب اور نوجوانوں, میری پیاری ماں بہن بیٹیوں, تم جو بے پردہ ہو کر, برہنہ ہو کر, ننگی ہو کر گھروں سے باہر نکلتی ہے, جانتی ہو اسلام نے تمہیں جو سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت جس چیز سے نوازا ہے, ایک عورت کی سب سے بڑی دولت نعمت پردہ ہے, پردہ ہے. آج نوکٹا کے میرے مسلمان بھائیوں نے, میں صرف یہی کی بات نہیں کرتا ہوں, جہاں جہاں میرے پروگرام ہوا کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اگر اصلاح معاشرہ کے عنوان پر گفتگو اور بات چیت نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں میرا آنا کامیاب نہیں ہوگا. بہرکیف خلاصہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج نوکٹا گاؤں کے اندر جو بربادی کا, فتنہ و فساد کا, برائیوں کا طوفان برپا ہے, ہمارے نوجوان شراب اور نشہ آور چیزوں کے پیچھے اپنی جوانی کو, اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے آج چھوڑ کر کہنا چاہتا ہوں, نوجوانوں, شراب سے, نشہ آور چیزوں سے توبہ کر لو. ہے اس مجمع کے اندر کوئی ایسا نوجوان کہ جس نے شراب پیا ہو یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا ہو, اس کی زندگی میں ترقی ہوئی ہو, اس کی زندگی کامیاب ہوئی ہو, یا اس کا سماج اور معاشرہ ترقی کیا ہو؟ آج تک شراب پینے کے بعد, نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد نہ زندگی میں ترقی ہوئی ہے, نہ کامیابی آئی ہے, نہ سماج و معاشرہ سلا ہے. تو جس چیز سے بربادی ہی بربادی, فتنہ ہی ہوئے, خون ریزی, قتل و قتال, لڑائی جھگڑے عام ہو جائے, تو ایسی چیزوں کو تم کیوں استعمال کرتے ہو؟ وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں بغان تمہاری اعلان کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, کہ اے ایمان والو, آج سے تمہارے اوپر شراب اور جوا کو حرام قرار دے دیا ہے. میرے بھائیوں, وقت نہیں ہے ورنہ میں اس موضوع پر بات کرتا, میں آپ کو سناتا, کبھی موقع ملا انشاءاللہ زندگی میں تو میں آپ کو سناؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دیا. مولانا مظفر صاحب 2-4 منٹ میں لے رہا ہوں آپ سے, خاص طور پر میں شراب کے تعلق سے بتا دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو, اپنے قوم کے غریب عزیزوں کو. وہ شراب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مکمل طور پر حرام قرار دیا. قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی آیت شراب کے حرمت کے تعلق سے نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہمارے علماء یہاں موجود ہے, میں زیادہ زبان کھولنا نہیں چاہتا ورنہ ان کی بے حرمتی ہو جائے گی, گستاخی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی آیت شراب کے تعلق سے جو نازل فرمایا, اس آیت کے اندر شراب کو چھوڑنے کا مشورہ دیا. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں, جانتے ہو میرے قوم کے نوجوانوں, نوکٹا کے نوجوانوں, آج تک تم شراب نہیں پیتے ہو, نشہ آور چیزوں کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگا لیتے ہو, اپنے گلے سے نیچے نہیں اتار لیتے ہو, تمہیں نیند نہیں آتی, تمہیں کھانا اچھا نہیں لگتا ہے, تمہاری صبح نہیں ہوتی, تمہاری شام نہیں ہوتی. جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کے اندر پہلی آیت کو نازل فرمایا شراب کے تعلق سے کہ شراب کو حرام قرار دیا, تو بہت سارے جانثار وہ صحابہ کرام جنہوں نے پہلی آیت کے نازل ہوتے ہی اترتے ہی شراب کو چھوڑ دیا, اس کے
بعد بھی بہت سارے نوجوان صحابہ کرام شراب کو پیتے رہے. میرے بھائی یہ وقت نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے, ان کے بارے میں آتا ہے, ان کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. مفسرین عظام تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے چند نوجوان صحابہ کرام کی دعوت کی, اور عرب کا یہ دستور تھا, عرب کا یہ طریقہ تھا, یہ عادت تھی کہ شراب پینے کے بعد عام محفلیں سجتی تھی, مجلسیں سجتی تھی, اللہ اکبر کبیرہ, لوگ شعر و شاعری کیا کرتے تھے. اسی دوران نماز مغرب کا وقت ہو گیا. نماز مغرب کے لیے ایک صحابی کو آگے بڑھایا, انہوں نے قل یا ایھا الکافرون سورت کی تلاوت شروع کی. غلطی ہو گئی. اسی وقت قرآن پاک کی یہ دوسری آیت نازل ہوئی جس میں اوقات مخصوصہ میں شراب کو حرام قرار دیا. اس کے بعد بھی بہت سارے صحابہ کرام شراب کو پیتے رہے, مگر وہ جانثار صحابہ کرام جو حضور کی ایک ایک باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے, جو اپنی پوری زندگی کو حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے, نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. میرے بھائیو, ان صحابہ کرام نے توبہ کر لیا, چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد واقعہ بہت لمبا ہے, بات بہت لمبی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. جب قرآن پاک کے اندر 30ویں آیت شراب کے تعلق سے نازل ہوئی اتری تو اس کے اندر مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دیا ہے. نوجوانوں, جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام قرار دیا گناہ کبیرہ ہے, جس کے پی لینے پر, جس کو ہوش سے لگا لینے پر, گلے سے نیچے اتار لینے پر اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے 10 باتوں کی لعنت فرمائی ہے, 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے. شراب پینے والا, پلانے والا, نچوڑنے والا, لانے والا, لا کر لانے والا, خریدنے والا, اس کی کمائی کھانے والا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہہ کر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی طور پر جامہ پہنایا اور جانثار صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جن کے گھروں میں, جن برتنوں میں بھی جو شراب ہے, جاؤ ان شراب کے مٹکوں کو اور مشکیزوں کو توڑو. اللہ اکبر کبیرہ. جس شراب کو حرام قرار دیا, آج ہمارا نوجوان طبقہ اسی کے پیچھے لگا ہوا, اس کا فریفتہ اور دلدادے بناؤ. توبہ کرو نوجوانوں, ان علماء کرام کے ہاتھوں پر توبہ کرو. آج کے بعد ہم سب شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. سماج اور معاشرے سے شراب جیسی برائی کو ختم کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. میں اپنی پیاری ماں بہن بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, پردے کو عام کرو. پردے کے بارے میں یہ سوچو, اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ پردے میں ہماری عزت ہے, پردے میں ہماری رفعت ہے, پردے میں ہماری بلندی ہے, پردے میں ہماری عزت ہے, پردے میں ہمارا افتخار ہے. اور یاد رکھو میری قوم کی غیور ماں بہن بیٹیوں, جب اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس دھرتی پر تشریف نہیں لائے تھے تو تمہاری کوئی عزت نہیں تھی, کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری کھوئی ہوئی عزتوں کو دوبارہ واپس دلانے کا کام کیا. وہ اسلام جس نے تمہیں عزت بخشی, وہ اسلام جس نے تمہیں رفعت بخشی, وہ اسلام جس نے تمہیں بلندی عطا کیا, وہ اسلام جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو عورتوں کے تعلق سے 4 قانون بنایا. وہ 4 قانون کیا تھے؟ فرمایا میرے آقا نے, اگر عورت تمہارے گھر میں بیٹی کی شکل میں ہے تو سب سے بڑی عزت ہے, دولت ہے. اگر بہن کی شکل میں ہے تو تمہاری ناموس ہے. اگر ماں کی شکل میں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور اگر بیوی کی شکل میں ہے تو وہ تمہاری زندگی کا شریک حیات ہے. میں اپنی قوم کی غیور ماں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں میری قوم کی غیور ماں بہن بیٹیوں, اسلام کا مذاق اڑانا چھوڑ دو, شریعت کا مذاق اڑانا چھوڑ دو, دین کا مذاق اڑانا چھوڑ دو. تمہارا نام فاطمہ ہے, سمیہ ہے, عائشہ ہے, کلثوم ہے, لیکن کیا تم عائشہ نام کی لڑکیاں, فاطمہ نام کی لڑکیاں, خدیجہ نام کی لڑکیاں, خدیجہ کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتی ہو, عائشہ کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتی ہو, زینب کلثوم خدیجہ کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتی ہو, تو ایسا نام کیوں رکھتی ہو؟ اگر تم نے عائشہ نام رکھا ہے, فاطمہ نام رکھا ہے, کلثوم نام رکھا ہے, رقیہ نام
नाम रखा है, खदीजा नाम रखा है, तो उनका जो मकाम व मर्तबा था, उनका जो मकाम व मर्तबा था, उनकी जो इज्जत थी, वो मकाम व मर्तबा अपने अंदर पैदा करो, वो इज्जत अपने अंदर लाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है अपने गांव और इलाके की माँ बहन बेटियों से कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब भी आज के इस जलसे के बाद, आज के इस प्रोग्राम के बाद अपने घरों से निकलेगी तो पर्दे के साथ निकलेगी इंशाअल्लाह, पाक दामनी और अफीफा जिंदगी यानी साफ सुथरी जिंदगी गुजारेगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा मुझे भी आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।